بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا جائزہ لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بلا شبہ ہر لحاظ سے اسلام کا سنہری دور تھا۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین انسان تھے جنہوں نے نہ صرف قوم کی تقدیر سنائی بلکہ اپنی تاریخ رقم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر حد درجہ چلتے رہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جن کے دور حکومت میں اسلام ایک عالمی طاقت بن گیا۔ فارس اور بازنطینی یعنی مشرقی روم کی طاقتور سلطنتیں اسلام کے پہلو کے سامنے بکھر گئیں۔ آپ کی شاندار حکومت کے 10 سال کے اندر پوری سلطنت فارس، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا ایک حصہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا اور ان کی اقوام عالم اسلام میں داخل ہو گئیں۔ وہ نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ ایک مثالی منتظم بھی تھے جنہوں نے ایک مؤثر نظم و نسق کا آغاز کیا، اور اس طرح وہ اسلام کے سیاسی نظام کے حقیقی بانی تھے۔ انہوں نے قانون الہی یعنی شریعت کو ایک نئی تشکیل شدہ بین الاقوامی اسلامی ریاست کے ضابطے کے طور پر نافذ کیا۔ انہوں نے پولیس فورس کو متعارف کروا کر اندرونی ریاست کی حفاظت کی، غریبوں کو وظیفہ دیا، اسلامی فوجوں کی حفاظت کے لیے چھاونیاں اور قلعے بنائے، اسلامی ثقافت اور تہذیب کے فروغ کے لیے نئے شہروں کی بنیاد رکھی، اسلامی ریاست کی زراعت اور معاشیات کو بہتر بنایا، اسلامی ریاست میں تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی۔ مختصر یہ کہ وہ ایک عظیم اسلامی ریاست کے بانی تھے۔ اپنی خلافت کے تحت انہوں نے امت اسلامیہ کی بیش بہا خدمات انجام دیں۔ وہ بہت پرہیزگار مسلمان تھے۔ ان کی کامیابی 2 چیزوں میں مضمر تھی، ایک اللہ کا خوف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ انہوں نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رات کو چراغ جلانے کے لیے کبھی بیت المال یعنی عوامی خزانے سے تیل بھی استعمال نہیں کیا۔ جب بھی وہ سرکاری کام سے فارغ ہوتے تو چراغ بجھا دیا کرتے۔ وہ رات کو شہر میں گشت کرتے تاکہ لوگوں کی ضروریات اور حالات کا پتہ چل سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رات حسب معمول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورے پر نکلے۔ جب وہ گلی گلی ٹہل رہے تھے تو سب خاموش تھے اور لوگ سو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا نہیں جسے قحط نے اثر انداز کیا ہو۔ پھر جب انہوں نے ایک کونے کا رخ کیا تو انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں روشنی جل رہی تھی اور بچوں کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کی عورت چولہے پر کچھ پکا رہی ہے اور بچے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی اور گھر کی خاتون سے مخاطب ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ کیتلی میں صرف پانی اور پتھر ہیں، یہ بچوں کو بہلانے کے لیے تھا کہ ان کے لیے کھانا پکایا جا رہا ہے۔ اسے امید تھی کہ بچے تھک کر سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا اور اس خاتون کو تمام اشیاء ضروریات فراہم کی اور اپنے غلام سے روتے ہوئے فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا تو میں کیسے اللہ کو جواب دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک غریب عورت کے لیے دائی کا کام کرنے کے لیے لے جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ بیت المال سے ملنے والی ان کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ ان کی اور ان کے خاندان کی ضروریات کے لیے شاید ہی کافی تھی۔ جب کچھ نامور مسلمانوں نے آپ سے رقم بڑھانے کی درخواست کی کہ اتنی تنخواہ تو آپ کی ہونی چاہیے جس سے آپ کا گزارا ہو سکے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی مثال سے ایک معیار چھوڑا ہے، مجھے ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے عادل حکمران تھے۔ تمام شہری بشمول خود خلیفہ قانون کے سامنے برابر تھے۔ ایک بار وہ مدینے کی ایک عدالت میں شکایت کے خلاف اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے پیش ہوئے۔ قاضی یعنی جج ان کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔
لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی تاکہ قانون کے سامنے ان میں اور ایک عام آدمی کے درمیان کوئی امتیاز نہ رہے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک مثالی کردار کے بہترین نمونہ تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ انہوں نے اپنی پوری توانائی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ان کے عظیم کارناموں کے لیے مسلمان ہمیشہ ان کے مقروض رہیں گے۔ در حقیقت ان کے کردار اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جمہوریت کے علمبردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جمہوری نظام پر مبنی ریاست کی تشکیل کے لیے جدید تہذیب کے علمبردار تھے۔ وہ نظام جو مغرب میں 19ویں اور 20ویں صدی کے آخر میں شامل کیا گیا تھا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرہون منت تھا۔ وہ عظیم ترین جمہوری منتظم تھے جس کی مثال نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ جدید تہذیب کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ مشرق وسطیٰ کا ایک وسیع حصہ سلطنت فارس اور بازنطین ان کی خلافت کے 10 سالوں کے دوران فتح کر لیا گیا، جسے انہوں نے اسلامی قانون کے تحت چلنے والی ریاست میں مضبوط کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت کا آئین مکمل طور پر اسلامی جمہوری نظام یعنی خلافت پر مبنی تھا۔ تمام معاملات کا فیصلہ شورا سے مشاورت کے بعد کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پر واضح طور پر فرمایا تھا کہ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں، ان کی اطاعت کی جائے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ یکساں سلوک کیا گیا۔ اگرچہ جزیرہ نما عرب کو خالصتاً ایک اسلامی ریاست قرار دیا گیا تھا، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی روادارانہ تھا۔ انہوں نے جزیرہ نما میں رہنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کو اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو وہیں رہیں اور کوئی ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے تھے انہوں نے ان کی سرحدوں تک محفوظ سفر کو یقینی بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جائیدادوں اور دیگر سہولیات کا معاوضہ دے کر بھیجا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر غیر معمولی خدمات کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔